آپ یہ دیکھیں نا، بائی 1 get 70 فری، ایک فرض کا جو اجر ہے 70 کے برابر اس کو ملٹیپلائی کر دیا جائے گا. تو سوچئے ذرا، کیا مطلب اتنی نیکیاں. تو رمضان میں تو پاگلوں کی طرح نیکیاں سمیٹنے کے لیے دوڑنا چاہیے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں روزے ہم نے رکھنے کیسے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اب ایمان اور احتساب کیا ہے؟ احتساب یہ ہے کہ ہر وقت گناہ مٹانے کی فکر کرتے رہنا، مسلسل اپنے اوپر چیک رکھنا کہ سب چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں، کچھ میں غلط تو نہیں کر رہی، کچھ میرا عمل ایسا تو نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے گا. مطلب ہر وقت 24/7 خود کو چیک اینڈ بیلنس میں رکھنا کہ کہیں کوئی چھوٹی سی مسٹیک بھی تو نہیں ہو گئی مجھ سے، اور اگر ہو گئی ہے تو فوراً within no second اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی ہے. اور روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تم تقوی والے بن جاؤ. لعلکم یرشدون، تاکہ وہ راہ راست پالیں، یعنی تاکہ تم راہ راست پالو. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. تو تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. تقوی بیسیکلی ایک ڈھال ہے جو ہمارے اور گناہوں کے بیچ میں آتی ہے. تو وہ ڈھال ہمیشہ حائل رکھنی ہے. وہ ڈھال اللہ کا ڈر کا ڈھال ہے. اس ڈر کو جب تک ہم اپنے مائنڈ میں بٹھا کے رکھیں گے تو تب تک ہمارے اندر تقوی رہے گا. ایک گاڈ کانشیسنس کی فیلنگ ہے، ایک ایک قدم پھونک پھونک کے گزارنا ہے، خود کو اللہ تعالیٰ کی نظر کے سپرد کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ سوچ رکھنی ہے دل میں، یہ فیلنگ رکھنی ہے دل میں، کبھی کوئی غلط کام نہیں کرنا. اور اس کے علاوہ سر میں آنے والے خیالات کی بھی حفاظت کرنی ہے. یہ ہے تقوی. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے تو خیالات خود ہی سے آ جاتے ہیں، ہم کیا کریں. تو ٹھیک ہے، خیالات کا گناہ تو نہیں ہے، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان خیالات کو ریپلیس بھی تو کیا جا سکتا ہے نا اچھی باتوں سے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کے مائنڈ میں اچانک کوئی گانا آ گیا، آپ گنگنانے لگ گئے، اچانک آپ کو خیال آتا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، اس کی جگہ آپ چپ ہو جائیں گے. تو چپ ہونا مسئلے کا حل نہیں ہوتا کبھی بھی. ہمیشہ جب آپ نے کسی برائی کو ہٹانا ہوتا ہے تو اس کو نیکی سے ریپلیس کرنا ہوتا ہے. خالی جگہ نہیں چھوڑی جاتی، خالی جگہ پھر شیطان آ جاتا ہے. خود کے خیالات کو بار بار ہٹائیں گے، ہٹو یہاں سے، استغفر اللہ، یہ کیا سوچ لیا. تو یہ خیالات آپ کو آتے ہی رہیں گے. آپ کو ریپلیس کرنا ہے اچھے خیالات سے. آپ اس کی جگہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کچھ بہت اچھا خیال سوچ سکتے ہیں، کچھ بھی سوچ سکتے ہیں. ایون یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ میں ایک بہت ہی پیارے سے گارڈن میں بیٹھی ہوئی ہوں اور پھول ہی پھول ہیں، میں جنت میں بیٹھی ہوئی ہوں. خود کو ایسے ایزیوم کیا کریں. مطلب آپ کسی بھی قسم کے خیالات کو ریپلیس کر کے اس کی جگہ اچھے خیالات بھی لا سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں. اور یہی تو ہے تقوی کہ ہر وقت بس اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے کہ کہیں بھی مجھ سے کوئی بھی ایسی غلطی نہ ہو جائے. بس بہت ہی باریک بینی سے اپنا احتساب کرنا ہے. جیسے اللہ لطیف باریک بین ہے نا، وہ ہر چیز کو جان لیتا ہے. آپ بھی بہت باریک بینی سے، لطیفی سے اپنا جائزہ لیتے رہنا ہے، اپنا احتساب کرتے رہنا ہے. اور اگر ہم تقوی کو پالیں گے کہ تقوی کیا ہوتا ہے، تقوی کے اوپر پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ راہ راست کو بھی پالیں گے. اگر ہم راہ راست کو بھی پالیں گے تو انشاءاللہ تعالی شکر گزاری کو بھی پالیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب انسان راہ راست پر ہوتا ہے تو اس کے اندر شکر گزاری بھی آتی ہے. اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں جو میرے پاس ہیں، وہ بہت سارے اور لوگ اس کو ترستے ہیں، اس کو دیکھ دیکھ کے ترستے ہیں کہ کاش ہوتا میرے پاس، میں بھی اس طرح سے زندگی گزار سکتی. تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکر گزاری کا رویہ بھی اختیار کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ضیاع بھی نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ضائع نہیں کرنی، چاہے وہ کسی فارم میں بھی ہو. نلکے کے نیچے برتن دھو رہے ہیں تو یہ نہیں کہ صابن لگ رہا ہے تو بھی نلکا کھلا ہوا ہے، اور پتہ ہی نہیں ہے کچھ اور کام کر رہے ہیں تو بھی نلکا کھلا ہوا ہے. نلکا بھی اتنا کھولیں جتنے سے آپ کا برتن دھل جائے. ایک پلیٹ دھونے کے لیے پوری بالٹی برابر آپ نلکا کھول دیں تو یہ پانی کا ضیاع ہے. اور ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ شکر گزاری.
جب ہم چیزوں کو ضائع کرنے لگیں گے نا تب ہم شکر گزاری نہیں سیکھ سکتے، کیونکہ شکر گزاری وہی انسان سیکھ سکتا ہے جس کے پاس تھوڑی اماؤنٹ ہو ریسورسز کی، اور وہ ان میں سے کام بنانا سیکھے۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے دل کو ایسا بنا دینا ہے کہ جب ہمارے دل پہ قرآن کی بارش ہو تو ہمارے دل کے اندر سے ایمان کی فصلیں کونپلیں نکلیں، پھلیں پھولیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے دلوں کی بھی دو ٹائپس ہوتی ہیں، ایک دل ہوتے ہیں سخت دل، ایک دل ہوتے ہیں نرم دل۔ جب نرم دل پہ بارش برستی ہے تو وہ مزید نرم ہو جاتا ہے، اور کچھ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ جن پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کا اثر، قرآن کا امپیکٹ صحابہ کے اوپر کیسا ہوا، وہ کیسا ایمان لے کر آئے تھے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، دل کی زمین کو زرخیز بنا دینا ہے کہ جب پانی برسے، جب قرآن برسے، قرآن کی رحمتیں برسیں تو ہمارا دل منور ہو جائے، اللہ کے ایمان سے کھل اٹھے ہمارا دل۔ اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے شعبان ہی سے کوششیں شروع کر دینی ہیں کہ اپنے دل کو نرم کر سکیں، اور اس کے لیے آپ لوگوں کو ایک بہت ہی حساس طبیعت کا مالک ہونا چاہیے، دوسروں کو معاف کرنے کی طاقت ہونی چاہیے، بہت ہی حسمکھ ہونا چاہیے انسان کو۔ جب انسان سینسٹیو ہوتا ہے نا تو چیزیں بھی اس کے اوپر تبھی اثر کرتی ہیں، سخت دلوں کے اوپر چیزیں اثر نہیں کرتی۔ پہلے سے رمضان کی پلاننگ شروع کر دیں کہ رمضان کو میں نے کس طریقے سے گزارنا ہے، کیا کیا عبادات ہیں جو میں نے کرنی ہے، پہلے رمضان میں کیا عبادتیں رہ گئی تھیں جو میں نے اس رمضان میں کرنی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے رمضان بالکل ایسا ہے جیسے رمضان آتا ہے اور گزر جاتا ہے، بالکل ایسے جیسے کہ بادل ایک سوئی ہوئی ایک خوابیدہ قوم کے اوپر سے گزر جاتا ہے اور ان کو کچھ ہوش ہی نہیں ہوتا۔ وہ اچانک صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں رات کو بارش ہوئی تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اور وہ بارش سے بالکل بھی فائدہ نہیں اٹھا پائے۔ کچھ لوگوں کے لیے تو رمضان ایسا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ نیکیوں پہ کمر بستہ ہوتے ہیں کہ یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، ایک ہی تو مہینہ ہے یار، چٹکی بجاتے ہوئے گزر جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم نے رمضان میں اور کیا کرنا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، روزہ رکھ لیا ہے آپ نے، اور راتوں کو قیام بھی کیا، قیام اللیل کیا، تو پھر اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگوں کو یہ مسائل ہوتے ہیں کہ تراویح کم کر لیں تو کیا جا رہا ہے، ارے یار ایک مہینہ ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کیسے گزر جاتا ہے، اس میں تو کم از کم دل لگا کے محنت کر لیں تاکہ آپ کی آخرت سنور جائے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا رمضان کیسا تھا، کس شدت سے وہ رمضان کو استقبال کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، اور مطلب عبادتوں کا تو زور و شور سے ایک ماحول بنا ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں ایک ہی مہینہ ہے رمضان، اس میں بھی ہم عبادتیں کرتے ہوئے اتنا کتراتے ہیں۔ رمضان کے 6 مہینے پہلے سے دعائیں کرتے تھے، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے سلامتی کے ساتھ، اور رمضان کے 6 مہینے کے بعد دعائیں کرتے تھے کہ جو ہم نے رمضان میں کیا اس کو قبول و منظور فرما لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو ہم نے لگ کے قرآن پڑھنا ہے، عبادتیں کرنی ہیں، اور قرآن پڑھنے کے جتنے مواقع ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹ قرآن پڑھنا ہو، چاہے وہ تراویح پڑھنا ہو، چاہے وہ دورہ قرآن میں جانا ہو، تو یہ قرآن سننے کے تو 3 ایسے موقع ہو گئے نا۔ ایک تو آپ خود پڑھ رہے ہیں، آپ کے کان بھی سن رہے ہیں ظاہر ہے، ایک آپ دورہ قرآن میں جب جاتے ہیں وہاں بھی قرآن سننے کو ملتا ہے، تراویح میں بھی پورا قرآن سننے کو مل جاتا ہے، تو 3 موقع تو ایسے ہو گئے۔ تو خدارا اس سے بھی زیادہ کوشش کریں، کمر بستہ ہو جائیں کہ جتنا ہو سکتا ہے لگ کے تیاری کریں اس مہینے کی۔ آپ رمضان کو فیل کیجئے، رمضان کو سمجھیے، تو پھر آپ کو رمضان کا مزہ آئے گا۔ جب پہلی دفعہ قرآن رمضان میں نازل ہوا تھا تو کیسے نازل ہوا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے، 23 سال تک زمین اور آسمان کے درمیان ایک لائیو رابطہ رہا، زمین والے زمین پر پوچھتے تھے، اللہ تعالیٰ آسمان پر جواب دیتا تھا، یسألونکا وہ پوچھتے ہیں، یسألونکا وہ پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا تخاطب ہوتا تھا، وہ پوچھتے ہیں فلاں چیز، تم ان کو یہ چیز کا جواب دو، تو ایک بالکل لائیو کنیکشن ہوتا تھا۔ ایک پریشان عورت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی مسئلے کے لیے حاضر ہوئی، اس نے کہا کہ آپ یہ مجھے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتائیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے جواب دیتا ہے، تو یعنی یہ تو عورت کا اعزاز ہے اور یہ قرآن کا اعزاز ہے، تو اس کو فیل کیجئے کہ یہ وہ مہینہ ہے
جب رب کے ساتھ ڈائریکٹ ہم کانٹیکٹ میں آ سکتے ہیں، رب کے ساتھ ڈائریکٹ باتیں کر سکتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پر بہت سارے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ قرآن کو کیا ہمیں صرف ناظرہ پڑھنا چاہیے یا ترجمہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے؟ تو یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا زیادہ قرآن کو ٹائم دے سکتے ہیں۔ قرآن کے ناظرے کی اپنی امپورٹنس ہے، اس کو ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ قرآن کی تفسیر کی اور قرآن کے مطلب کی اپنی امپورٹنس ہے، اس کو بھی ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ تو قرآن کا ناظرہ ایک دفعہ پڑھ لینا تو رمضان میں بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس طریقے سے اپنا شیڈیول بنائیں کہ پورے قرآن کی آپ ترجمہ پڑھیں، اس کے عمل کرنے والے ہوں، اور پھر بھی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو قرآن کی وہ بہت امپورٹنٹ صورتیں جو ہماری شخصیت و کردار کو بدلنے کے لیے آئی ہیں، جو انسان کو انسان بنانے کے لیے آئی ہیں، ایٹ لیسٹ ہم وہ تو پڑھ سکیں، اور وہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ جتنی تفاسیر آپ کو ملتی ہیں نا، ساری پڑھ لیں، کیونکہ ہر بندے نے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے چیزیں لکھی ہوتی ہیں، تو آپ کو ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے چیزیں سمجھ میں آئیں گی، آپ کا دماغ کھلے گا۔ یہ نہیں کریں کہ اپنے آپ کو کہیں کسی ایک تفسیر کے اوپر کاربند کر لیں کہ بس میں نے تو یہی پڑھنا ہے۔ نہیں، آپ اپنے واسٹ پیمانے پر جائیں، نکلیں، آپ کو جہاں سے جو چیز ملتی ہے اس کو پکڑیں، اس کو پڑھیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ اپنے عمل کو پختہ کر سکیں۔ اور ہمارا عمل تو ایسا ہونا چاہیے، ہمارا ایمان تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو کوئی چیز ہلا نہ سکے، کوئی چیز متزلزل نہ کر سکے، کوئی ایسی ہوا نہ آئے جو ہمارا قدم اکھیڑ دے۔ اور جو مین امپورٹنٹ صورتیں ہیں جو واقعی ہمارے عمل کو چینج کر سکتی ہیں، اور وہ آئی ہی اسی لیے کہ انسان کا بندہ بن جائے، اور اس میں سے سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ وہ ہمیں زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ سکھاتی ہے کہ ہم نے کس کی اطاعت کرنی ہے اور کس کی نہیں کرنی ہے، کس کے پیچھے چلنا ہے، کس کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ پہلے ہم اپنا ڈائریکشن کلیئر کر لیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ جب ہماری ڈائریکشن کلیئر ہو جائے گی تو سورہ نور پڑھیں، سورہ احزاب پڑھیں، اسپیشلی لڑکیوں کے لیے ہے۔ اس سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی موڈیسٹی کو، اپنی چسٹٹی کو، اپنی عزت و عصمت کو چھپا کر رکھنا ہے، کس طریقے سے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ پردہ ہم کریں نہ کریں، ہم گانے سنیں نہ سنیں، تو یہ کہاں پہ قرآن میں لکھا ہے؟ تو اگر آپ ان دو صورتوں کو بہت اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے تو آپ کی ساری کنفیوژنز دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور بائی دا وے، یہ رمضان کے حوالے سے ہم یہ جو باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں خود کو ڈراماز اور ان سب چیزوں سے، سانگز اور موویز سے دور رکھنا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ جتنے قسم کے رمضان شوز ہیں ہمیں ان سے بھی خود کو دور رکھنا ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارا ایمان سلب کرنے کے لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور بس وہی والی بات ہے کہ شیطان نہیں چاہتا کہ مومن کسی طریقے سے، مسلمان کسی طریقے سے مومنیت کے درجے میں پہنچ جائے، تو اس کے لیے وہ انسان کو ڈسٹریکٹ رکھنے کے لیے طرح طرح کی چیزیں اس نے بنا دی ہیں کہ اللہ ہی ہے بس جو ہماری حفاظت کر سکے، اور ہمارا ایک اسٹرانگ بلیف ہوگا تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت بھی کرے گا۔ اب آپ کو پتہ ہے روزے دار بھی دو قسم کے ہوتے ہیں نا۔ ایک وہ روزے دار ہے جو باعمل ہے، جس کو پتہ ہے روزہ کس طرح کی شرائط کے ساتھ گزارنا ہے، کیونکہ روزہ بھوک پیاس کا نام نہیں ہے بالکل بھی۔ روزے کے اندر تقویٰ چاہیے، اللہ کا خوف چاہیے، خدا خوفی چاہیے، گاڈ فیئرنگ ایکشنز چاہیے آپ کے۔ تو غافل روزہ نہیں رکھنا جس میں صرف کھانا پینا آپ کو منع ہے، باقی آپ سب کر سکتے ہو۔ آپ نامیرم کو دیکھ سکتے ہو، نامیرم کے ساتھ باتیں کر سکتے ہو، نامیرم کے ساتھ ہینڈ شیک کر سکتے ہو، یہ سب کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہ صرف بھوکا پیاسا نہیں رہنا، آپ نے کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کی شریعت میں منع ہے اس سے رک کر رہنا ہے، تو ہی وہ روزہ آپ کو فائدہ دے گا۔ ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے روزے کے اندر ان کو صرف بھوک پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی کوئی ثواب وغیرہ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے صرف بھوک پیاس رکھ کے فاقہ کیا۔ روزہ تو ہے ہی نہیں، روزہ تو نام ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ہے، روزہ نام ہے خود کو اللہ کے سپرد کر دینے کا۔ اور ہمیں کیسا روزہ رکھنا ہے؟ ہمیں ایسا روزہ رکھنا ہے جو زندہ روزہ ہو، توانا روزہ ہو، ہیلدی روزہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو دنیا دو حصوں میں بٹ جاتی ہے، ایک ہوتے ہیں روزہ دار مومنین اور دوسرا ہوتے ہیں بلا عذر شرعی روزہ چھوڑنے والے منافقین و کفار۔ شرعی عذر کیا ہوتا ہے؟ عذر ہوتے ہیں وہ بہانے، وہ ہیلے
جو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ فلاں وجہ سے میں نے روزہ نہیں رکھا تھا، جو واقعی سالڈ بہانے ہوں ان کو کہا جاتا ہے شرعی عذر، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے قابل بھی ہوں. ٹھیک ہے، یہ شرعی عذر نہیں ہے آپ کا کہ میرا صبح ایگزام ہے اس لیے میں نے روزہ چھوڑ دیا، میں آج بہت تھک گئی تھی، فرینڈس کے ساتھ پارٹی پہ گئی ہوئی تھی کل، تو اس لیے میں آج روزہ نہیں رکھ سکتی، میرا تو بی پی لو ہو جاتا ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتی، اور امی کہتی ہیں تم کمزور ہو جاؤ گی روزہ مت رکھنا، اور فلاں کہتا ہے تمہاری بیوٹی جو ہے نا وہ متاثر ہوگی روزہ مت رکھنا. تو ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ خود دیکھ لیں کہ حدیث میں کیا بتایا گیا کہ روزہ چھوڑنے والا منافق اور کفار ہیں. تو یا آپ منافق ہیں یا آپ کافر ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک کیٹیگری اپنے لیے چوز کر لیں، کیونکہ روزہ چھوڑنا مومن کے لیے، مسلمان کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. کوئی بہت 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 سوئر کنڈیشنز ہوں تو وہی بات ہے شرعی عذر آ جاتا ہے آپ کا، تو پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن بہتر وہی ہوتا ہے کہ آپ علماء کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد روزے کو چھوڑیں، کیونکہ وہ اس کی نوعیت جانتے ہیں. ہم تو ذرا سا بیمار ہوتے ہیں سمجھتے ہیں بہت بیمار ہو گئے، تو جب آپ علماء سے ڈسکس کرتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے یہ تو کوئی بیماری نہیں ہے، بیماری تو بہت سوئر والی بیماری جو بس آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے. اچھا، جب ہم نے روزہ رکھ لیا ہے تو ہم نے کیسا بننا ہے؟ سب سے پہلے تو فرما بردار بندوں کی صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور ہم جب روزہ رکھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اب ہمیں روزہ کیسا رکھنا ہے؟ ہیلدی، توانا روزہ جو اللہ تعالیٰ کو پیش کر سکیں، ایمان اور تقوی سے بھرپور روزہ. آپ یہ دیکھیں، مثال ایسی لے لیں کہ خدا نخواستہ ہمارے پاس ہمارے پاس بادام ہے کچھ، ٹھیک ہے، 30 بادام ہیں، اور 30 کے 30 بادام صرف چھلکا ہے، اندر سے کھولا تو وہ ہے ہی نہیں بادام، کوئی سڑا ہوا ہے، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی چھوٹا سا پڑا ہوا ہے، یعنی وہ بالکل بے مصرف ہے، لا حاصل ہے، اس کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، ہم پھینک دیں گے سارے کے سارے کو نا. تو ظاہری صورت تو بادام کی ہے لیکن اندر بادام نہیں ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ کتنے ہی بد نصیب روزہ دار ایسے ہیں کہ جنہیں روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو لہٰذا ہمیں چھلکا بادام والا نہیں کرنا، اندر تک بادام کا مغز بھی ہونا چاہیے، بادام کے اندر کی چیز بھی ہونی چاہیے جس کو کھانا ہے. اس کے لیے کوشش کرنی ہے، صرف بھوک پیاس نہیں ہونی چاہیے بلکہ باعمل روزہ ہونا چاہیے. ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اس کو کرنا ہے، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی اس سے رک جانا ہے، یا جس سے روکا ہے اس سے رک جانا ہے. روزہ تو اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کا نام ہے جس کے اندر کھانا پینا چھوڑنا پڑے گا. جب ہم کھانا پینا، ایک تو حلال چیز ہے نا کھانا پینا، وہ چھوڑ سکتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پہ، تو پھر حرام تو بالکل ہی چھوڑنا پڑے گا. اور حرام میں کیا کیا آتا ہے؟ جھوٹ ہے، چغلی ہے، جھگڑا ہے، غیبت ہے، گالی ہے، نامحرم سے بلا ضرورت گفتگو ہے. سبھی نافرمانیاں اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑنی پڑیں گی. اور اسی طرح گانے، ڈرامے، جتنی فضول قسم کی گفتگو ہے، بے مقصد گفتگو ہے جس میں صرف ٹائم ویسٹیج ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کو سب کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ ٹائم بھی ہمارے لیے بہت قیمتی چیز ہے. حدیث میں آتا ہے جس شخص نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی سروکار نہیں. تو اب آپ دیکھ لیں، اپنے اعمال کو خالص کرنا ہے، ٹھیک کر لینا ہے. اور آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ ہمیں تو ایسے دسترخوان کے اوپر بیٹھنا بھی منع ہے جہاں پر شراب سرو کی جا رہی ہو، یعنی کہ ایسی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی چیزیں کھائی پی جا رہی ہوں وہاں بیٹھنا بھی منع ہے. اسی طرح ایسی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں وہاں آنا جانا بھی منع ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا، اور وہاں جہاں پر شرابیوں کو سزا دی گئی تھی وہاں پر ان کو بھی سزا دی گئی تھی جو اس طرح کی محفلوں میں موجود ہوا کرتے تھے. شراب تو نہیں پیتے تھے لیکن اس جگہ کی محفلوں میں شامل رہتے تھے، وہاں پر اٹھا بیٹھا کرتے تھے. تو آپ بس یہ سوچ لیں کہ ہم نے بھی انشاءاللہ ایسی جگہوں پہ نہیں اٹھنا بیٹھنا جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں، جہاں پر میوزک ہو، جہاں پر گانے ہوں، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی کسی قسم کی بھی نافرمانی ہو، جہاں پر غیبت ہو، جہاں پر چغلی ہو، جہاں پر لڑائی جھگڑا چل رہا ہو، وہاں سے ایسی تمام جگہوں سے خود کو کنارہ کش کر لینا ہے. اچھا، آپ کو پتہ ہے گھوڑوں کی تربیت کب کی جاتی ہے؟ جب جنگ ہوتی ہے تو بس اسی عین موقع پہ نہیں نا، بہت
سے پہلے کے ایٹیکیٹس بھی سیکھنے ہیں کہ رمضان کے اندر کیسے داخل ہونا ہے، اس کے بعد پورے سال کیسے گزارنا ہے، اس کے لیے بھی اپنی تربیت انشاءاللہ کرتے رہنا ہے ساتھ ساتھ، اور تقویٰ کی راہ نہیں چھوڑنی کبھی بھی، کیونکہ ہم نے تو اپنے جان و مال کو اللہ تعالیٰ کو بیچ دیا ہے کہ ہمیں جنت ملے گی، ہم تو جنت کے عوض سب کچھ بیچ چکے ہیں، تو انشاءاللہ تقوی کو نہیں چھوڑنا کبھی بھی۔ اور ہم لڑکیاں ہونے کے ناطے یہ دیکھنا ہے کہ ام المومنین اس دنیا کی اس امت کی جو مائیں ہیں وہ کیسی تھیں، کس قسم کا ان کا شخصیت و کردار تھا، اور کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو بھی ان کے جیسے شخصیت و کردار کے اندر ڈھالنا، کیونکہ ہمارے رول ماڈلز وہی ہیں، انہی کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آخرت بھی ہماری ہے، اور اگر نہیں فالو کریں گے، ہیلے بہانے کریں گے، تنگ کریں گے دوسروں کو، تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اور جو تقویٰ والا شخص ہوتا ہے نا، وہ ایسی چیز کے قریب بھی نہیں جاتا جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو، کرنا تو دور کی بات ہے۔ ہم نے خود کو پہچاننا ہے، با مقصد زندگی گزارنی ہے، دیکھنا ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں یہاں پر، ایویں منہ اٹھا کے نہیں آ گئے اور ایویں چپلیاں گھسیٹتے ہوئے چلے نہیں جائیں گے اور پلیٹ میں رکھ کے ہمیں جنت نہیں مل جائے گی، کوششیں کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھیں اور ان کی گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا اور وہ لیٹے ہوئے تھے، تو حضرت عائشہ کا اچانک سے آنسو نکلا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اطہر پر پڑا، ان کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے کہا عائشہ کیا ہوا؟ تو وہ رو رہی تھیں، انہوں نے کہا مجھے اس وقت سے بہت ڈر لگتا ہے جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، آخرت کی آگ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا عائشہ، میں بھی تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ تو بس بہت بہت کوششیں کرنی ہیں کہ با مقصد زندگی گزاریں تاکہ آخرت میں ہم کچھ نہ کچھ تو اچیو کر سکیں، دنیا میں کچھ تو کیا ہو، آخرت میں اس کا کچھ تو بدلہ مل سکے۔ اور یہ جو ہماری فضول قسم کی سوچیں ہیں کہ فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، یہ جو بدعت والی سوچیں ہیں، خدا را ان کو نکالیے اور ریئلسٹک اپروچ کی طرف آئیے۔ کوئی کسی کی مدد نہیں فرمائے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں فرمائے گا، ہر بندہ اپنے اعمال کے بلبوتے پہ ہی سرخرو ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو سارے مذاہب کے اوپر غالب کر لینا ہے۔ تو بس ہم نے بھی لگ کے کوششیں کرنی ہے، محنت کرنی ہے کہ ہم نے اپنے اسلام کو، اپنے دین کو ایک کمتر چیز نہیں سمجھنا، ہم خود بھی کمتر سمجھتے ہیں، اس لیے ہمیں مزید کمتر سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس جو بھی ہے فیل پراؤڈ آف دیٹ، بی پراؤڈ آف دیٹ، تاکہ لوگ اس چیز کو کم نہ سمجھیں۔ اسی طرح اپنے ایمان کو بھی کم نہیں سمجھنا، اپنے اسلام کو بھی کم نہیں سمجھنا، تاکہ لوگ بھی آپ کو کم نہیں سمجھیں اور کمتر بھی نہیں سمجھیں۔ خود سوچئے، جو دین غالب ہونے کے لیے آیا ہو، جو دین سربلند ہونے کے لیے آیا ہو، وہ دین کمتر کیسے ہو سکتا ہے؟ بس وہی والی بات ہے نا، جب آپ خود ہی اپنی چیز کو حقیر کرنے پر تل جاؤ تو دوسرا بھی اس کو کمتر ہی سمجھتا ہے۔ جب آپ کی پھٹی پرانی چیز بھی ہوتی ہے نا اور آپ اتنے پراؤڈلی اس کو پریزنٹ کرتے ہیں تو اگلا بندہ بھی اس کو مان لیتا ہے کہ ہاں بھائی کوئی چیز ہے، اور اچھے سے اچھی چیز بھی ہو، آپ کو کیری کرنی نہیں آتی ہو یا آپ خود ہی اس کی کیڑے نکال رہے ہو تو سامنے والا بھی ایسے ہی کرتا ہے، وہ بھی کیڑے نکالتا ہے، کہتا ہے ہاں ہاں یہ مسئلہ بھی ہے، وہ مسئلہ بھی ہے۔ تو اللہ کا دین جو اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، جو میرے بنانے والے کی طرف سے نازل کرتا ہے، اس کے اندر کیسے کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں؟ تو بس پراؤڈلی اس کو اپنانا ہے اور پراؤڈلی اس کو پریزنٹ کرنا ہے، کسی قسم کی کوئی ہیلے بہانے نہیں اور کسی قسم کا کوئی انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار بھی نہیں ہونا، جس کے آخر میں جنت ہے۔ آپ کو کیا چاہیے؟ ایک آپ کی ہی برابر میں، آپ کی ہی اپوزٹ ہینڈ پہ ایک کافر ہے جس کی آخرت غائب ہے ہی نہیں، آخرت جہنم میں سڑے گا، دنیا میں بھی کچھ نہیں ہے، آخرت میں بھی سڑے گا۔ دنیا میں ان کو کیا ملتا ہے؟ بائی دا وے، ماؤں کو اولڈ ہومز میں چھوڑ دیتے ہیں، ماؤں کو اولاد کی خدمت کا بھی موقع نہیں ملتا، اولاد کو ماں باپ کی خدمت کا موقع بھی نہیں ملتا، اور دنیا میں بھی ایسے ہی بیچارے محنتیں کرتے ہیں، اپنے بڑھاپے کے لیے بھی خود ہی محنتیں کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی جہنم میں سڑیں گے۔ اور مسلمان کو کیا اعزاز حاصل ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو بھی اف نہیں کرنا، اف تو ویسے بھی نہیں کرنا، لیکن اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر ان کی اسی طرح سے خدمت کرنی ہے، اسی طرح سے خاطر تواضع کرنی ہے جیسے انہوں نے ہمارے بچپن میں کی تھی، تو ماں باپ کو بھی ایک مقام مل جاتا ہے۔
اولاد کو ماں باپ کی خدمت کا اجر ملتا ہے، ان کو کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا۔ ان کے پاس صرف ایک وہ ہے گلیمرائز ورلڈ ہے جس کو ہم دیکھ دیکھ کے سارا وقت بس چڑھتے اور کرتے رہتے ہیں، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کی دنیا ہے نہ ان کی آخرت ہے۔ ہاں اچھی اچھی بلڈنگز بنا دی ہیں، اچھے اچھے روڈز بنا دی ہیں، بس اس کو دیکھ دیکھ کے ہم واہ واہ کرتے رہتے ہیں۔ لارڈ کرزن کا تو آپ کو پتہ ہوگا نا، لارڈ کرزن وہ تھا جب برٹشرز نے بر صغیر کے اوپر جب حملہ کیا تھا تو تب لارڈ کرزن آیا تھا، اور اس کے بعد جب یہ لوگ جانے لگے تھے یہاں سے تو بھی پاکستان اور بنگلہ دیش کو سیپریٹ کر کے گئے تھے، اور اس کے علاوہ بھی یہ لوگ بہت ایسے بیج بو کر گئے تھے جو مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا تھا۔ if I'm not wrong he was Lord Curzon۔ ٹھیک ہے، تو ہوا یہ تھا کہ مطلب کافر مسلمانوں سے اتنا ڈرتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے